100 عظیم آدمی، یہ ایک انگریزی کی کتاب ہے جو کہ مائیکل ہارٹ نامی ایک رائٹر نے لکھی ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ محمد عاصم بٹ نے کیا ہے۔ اس کتاب کی تعریفیں تو بہت سنی تھی مگر ابھی تک پڑھا نہیں تھا۔ مجھے کسی نے یہ واٹس ایپ پہ بھیجی تو میں نے پڑھی اور بڑی حیرت ہوئی۔ مسلمان کس طرح سے ہر بات کو اپنے من پسند معنی دے دیا کرتے ہیں یا اس کو مذہبی رنگ دے دیا کرتے ہیں۔ اگر مائیکل ہارٹ اسی طرح سے متاثر ہوا ہوتا ہے اس کتاب کو پڑھ کے کہ جیسے مسلمانوں نے ظاہر کیا، تو وہ مائیکل ہارٹ نہیں ہوتا، یہ تو محمد علی ہوتا، جیسے کہ محمد علی کے لیے بن گیا تھا، جو کہ ایک بڑا پہلوانی باکسر تھا۔ کچھ مواقع پہ وہ مسلمانوں سے بے حد متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے اسے کچھ مسائل کا سامنا تھا اور اس کے بعد بھی وہ بے تحاشا مسائل سے گزرا، لیکن وہ بہرحال ابھی بھی محمد علی کے لیے ہی ہے۔ در حقیقت یہ کتاب ان لوگوں کے بارے میں بیان کر رہی ہے جو دنیا کی تاریخ پہ، تہذیب و تمدن پہ کسی نہ کسی حوالے سے بہت زیادہ اثر انداز ہوئے اور جن کا اثر و رسوخ ابھی بھی باقی ہے۔ تو اس حوالے سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھا ہے کہ وہ شخص جنہوں نے دنیا کی تاریخ، تمدن، تہذیب سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ ابھی بھی مسلمان دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پہ، خطے پہ حکومت کر رہے ہیں۔ دنیا میں تقریباً تیسرا بڑا مذہب اس وقت اسلام ہے اور مسلمان آبادی کے لحاظ سے بھی تقریباً تیسرے چوتھے نمبر پر ہی ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ مذہب تھا کہ جو انسانی تاریخ اور تہذیب کا مستقل حصہ بن کے رہ گیا۔ اسی طرح سے عیسائیت، یا اس نے نیوٹن کا تذکرہ کیا ہے، مہاتما گاندھی کا تذکرہ کیا ہے، اور جو تمام بڑے فلاسفرز تھے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ سقراط جو کہ تاریخ میں بہت نامور ہے، لیکن اس کے فالوورز یا اس کے پیروکار ابھی جو ہے وہ نہیں پائے جاتے۔ جو صرف فلسفہ پڑھتے ہیں یا تھوڑا بہت لوگ ایک اس کے 2-4 کوٹس دہرا دیتے ہیں، اسی طرح سے لوگ کنفیوشس کے کوٹس دہرا دیتے ہیں یا کسی بڑے شاعر کے شعر پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ ایک کلچر یا تمدن اپنا بنانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے ایک پورا کلچر، ایک تمدن، ایک تاریخ جو ہے وہ جنم دی تھی۔ تو میرے خیال ہے مسلمانوں کو بہت زیادہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جس طریقے سے کوئی بھی بات سن کے پڑھ کے اس کو آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں، اور غیر مسلم ان کی یہ تراکیب اور یہ تشریحات پڑھ کے تراجم کے ذریعے جان کے ان پہ ہنستے رہتے ہیں، تو ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو تھوڑا سا کسی بھی علمی ادبی بندے سے رابطے میں رہنا چاہیے اور جو ان کو بتا سکے کہ بھئی یہ چیز کیوں ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو بہت کم پڑھا لکھا اور احمق قوم سمجھتے ہیں، جن کے ماضی میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سے کچھ لوگ بڑے نامور گزرے ہیں، کچھ لوگ بڑے عظیم ابھی بھی مل جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مسلمانوں کے بیشتر نامور علماء ابھی بھی زیادہ تر یورپ اور امریکہ میں ہی مقیم ہیں۔ اس وجہ سے جو اسلامی کلچر جو تھا یا اسلامی ایک تہذیب جو تھی وہ مسلمانوں میں بہت کم ہو گئی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہاں پہ مستقل شاہی نظام رائج ہے، وہاں پہ بڑے سے بڑے عالم کو بھی ایک پرچہ دے دیا جاتا ہے کہ جس کے مطابق اس نے اپنے جمعے کا خطبہ دینا ہوتا ہے۔ وہ ان مخصوص عقائد سے ہٹ کے بالکل بات نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ کسی نہ کسی قسم کی بھیڑ چال کا شکار ہیں۔ اب پاکستان ہے، یہاں پہ لوگ زیادہ تر انگریزی کلچر یا امریکی کلچر کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہاں پہ کٹر مسلمانوں کو خاص اہمیت نہیں دی جاتی سوائے اس کے کہ وہ فر انگریزی بھی جانتے ہوں اور بڑے بڑے اداروں کی ڈگریاں بھی رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے پیروں کے نیچے گاڑی اور قیمتی جوتے ہیں تو لوگ ان کو کچھ قابل عزت سمجھتے ہیں، ورنہ لائق سے لائق ملا جو ہے وہ ملا ہی رہتا ہے۔ تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یورپ امریکہ میں جا کے آباد ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو کہنے سننے کا موقع دیتے ہیں۔ ان کا جو ماحول ہے وہ کسی کو روک ٹوک یا پابندی کا نشانہ نہیں بناتا، جبکہ ہم آپس میں ہی اب ایک حدیث کے مطابق آتا ہے کہ جی 72 فرقوں میں بٹیں گے، تو یوں لگتا ہے کبھی کبھی ہر فرقے کے اندر فرقے کے، ہم تو 72 سے بھی زیادہ کئی گنا فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اور اسی وجہ سے دنیا بھر میں ہماری تضحیک اور توہین کے اشارے بھی احادیث میں ملتے ہیں، لیکن ہم یہ احادیث، یہ باتیں بھلا دیتے ہیں اور صرف اپنی من پسند باتیں ہر جگہ سے پکڑ کے پھیلاتے رہتے ہیں۔ اور اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی قوم کوئی بھی قوم جو ہے وہ ذلت کی زندگی سے یوں ہی نہیں نکل پاتی۔ مسلمانوں کے تمام بڑے عالم اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ فرانس میں
اور امریکہ میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں، اور وہاں کی حکومت نے ان کو آزادی دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مذہب یا کلچر کی کسی حد تک جو ہے وہ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ محمد علی کے لیے کو نشانہ بنایا گیا تھا، اگر کچھ یا اسی طرح کی کچھ اور شخصیات کو نشانہ بنایا گیا تو وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ بین الاقوامی طور پہ نامور لوگ تھے، ان کی کہی ہوئی بات یا ان کا لائف اسٹائل جو تھا وہ بہت زیادہ تیزی سے فالو کیا جاتا تھا، اور ان کے دین کو چھوڑ دینے یا روایات کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے وہ ایک ان کے کلچر پہ باقاعدہ طور پر چوٹ کر رہے ہوں۔ لیکن اس بات کو بھی بہت سارے جو وہاں کے مفکر حضرات تھے یا دانشور تھے یا تھنک ٹینکس جن کو وہ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے پسند نہیں کیا تھا، انہوں نے ناپسند کیا تھا، جبکہ مسلمان تو آپس میں ہی 72 سے بھی زائد فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ایک سنی فکر کے بندے کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھے گا جی آپ بریلوی ہو، حنفی ہو، اور اب جدید دور میں ہری پگڑے والے ہو، دعوت اسلامی کے ہو، یا جو ہے اور بھی بہت سارے چھوٹے بڑے عالم یہاں پہ موجود ہیں۔ اور اب جیو ٹی وی نے جب سے عامر لیاقت کو آگے کیا ہے تو بہت سارے لوگ ان کے بھی فالوورز ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا چینل چلا رہے ہیں تو ان کا اپنا ایک مکتبہ فکر ہے، حالانکہ وہ کسی مسلک کی جو ہے خاص طور پہ پیروی نہیں کرتے نا، وہ اس کی دعوت دیتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا اپنا بھی ایک تھنک ٹینک ہے، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے تحت وہ اسلام کو ڈیفائن کرتے ہیں، تو لوگ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں جناب آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ماننے والے ہو؟ اسی طرح سے پاکستان میں فرد نسیم ہاشمی کافی مقبول ہو رہی ہیں۔ تو مسلمانوں کو میں یہی ہدایت کروں گی کہ خدا کا خوف کرتے ہوئے، اللہ کا خوف کرتے ہوئے وہ کچھ تھوڑی بہت تحقیقات کا جو ہے وہ تحقیقات ضرور کر لیا کریں، اور اپنی اور دیگر علماء کی اور مسلمانوں کی ہنسی مت اڑوایا کیجیے۔ غیر مسلم جو ہے وہ ہم سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، پڑھے لکھے طبقے کو وہاں پہ بے تحاشا مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ خاص پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اب کوئی بندہ وہاں جاتا ہے، بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو ویلیوبل اور ایک ٹالریٹ یا جو ہے معتدل مزاج قسم کا بندہ ثابت کرتا ہے کہ جی میں آپ کے معاملے میں بلا وجہ نہیں پڑھتا، ہمارے دین نے ایسی کوئی دعوت نہیں دی ہے۔ عباسی خلفاء کے دور میں جو تھا، عورتیں پہلی دفعہ جدید قسم کا لباس پہننے لگی تھیں اور سر عام وہ بغیر نقاب کے بھی نکل جایا کرتی تھیں، کیونکہ اس وقت عباسی خلفاء نے یہ طے کیا کہ بھئی ایسی کوئی بات جو ہے وہ ہمارے مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ لیکن چونکہ ان کے دور میں آزادی کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی اور مرتدین کو بھی تبلیغ نہیں کی جاتی تھی، اکثر لوگ مرتد ہو جاتے تھے مختلف مقاصد کے لیے، پھر حکومت کے علماء جو ہیں ان کو دعوت و تبلیغ دیا کرتے تھے، پھر اگر وہ مسلمان ہو جاتے تھے تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن لوگ یہ کام کرتے تھے کہ ان کے دور میں مرتد ہو جایا کرتے تھے، علماء ان کو سمجھایا کرتے تھے، اور حکومت ان کو مؤلفۃ القلوب کے تحت یعنی دلوں کو نرم کرنے کے لیے جو سورہ توبہ میں بتایا گیا ہے پیسے دیا کرتی تھی۔ تو ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ مذہبی علماء اور صحیح قسم کے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کبھی مرتد بن جاتے ہیں، کبھی منکر ہو جاتے ہیں، اور کبھی ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، وہ روتے دھوتے ہیں، تو ان کو دولت مند قسم کے اپنے اپنے مسلک کے تحت لوگ پیسے دیا کرتے ہیں، اور وہ بڑے دیکھتے ہی دیکھتے کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں میں، لیکن وہ مسلمانوں کو من حیث القوم بہت زیادہ رسوا کروا دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے علمی ادبی مقامات پہ بھی اکثر مسلمان یہی کام کیا کرتے ہیں۔ تو اگر انگریزی کی کتاب ہے تو آپ انگریزی اچھی جاننے والے کسی پروفیسر سے اس کا ترجمہ کروا کے یا اس سے پوچھ لیا کیجئے۔ اردو کی کتاب ہے تو اسی حساب سے آپ کو ایک اردو اچھی جاننے والے لوگ آپ کی صحیح جو ہے وہ تصحیح کر دیں گے عقیدے کی، فکر کی، سوچ کی، کہ بھائی یہ چیز یہ اس لیے ہے۔ اور اگر آپ خود بھی کچھ پڑھتے لکھتے رہیں گے تو کوئی آپ کو اتنی آسانی سے ورغلا نہیں سکے گا۔ اس طرح سے آپ خود بھی دنیا کے اندر آپ یاد رکھیے کہ ایک غلط عقیدے فکر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے کہ عباسی خلفاء آزادی کی راہ میں کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گئے تو مذہب وہاں پہ تماشا بن گیا۔ اگر ہلاکو خان نے ایک عباسی خلیفہ کو ہلاک کیا تھا تو لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی کہ اس زمانے کے علماء جو ہیں وہ مسائل پہ بحث کچھ زیادہ ہی کیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تھا تو مسلم علماء جو ہے وہ بیٹھے ہوئے بحث کر رہے تھے کہ گدھے کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے، حالانکہ اس چیز کا عام زندگی سے کیا تعلق ہے۔ بحث کرنے کے لیے تو اور بہت سارے مواقع تھے، لیکن چونکہ اس زمانے میں دولت کی فراوانی ہو گئی تھی
مسلمان گھروں میں لونڈیاں، کنیزیں، غلام بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، تو مسلمان جو ہے بے وجہ ہی لڑنے جھگڑنے کے مواقع ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ اب ہمارے ملک میں یہ حالت ہے کہ لوگوں کو کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کے لیے ڈھنگ سے نہیں ملتا۔ اب ان کے سامنے جب مذہب کی بات کی جائے، اور کون سا مذہب، تو پڑھے لکھے لوگ بری طرح سے ہی چڑھ جاتے ہیں، اور ایک بندہ جس کو اس وقت محنت کی ضرورت ہے وہ بحث مباحثے میں، نماز روزے میں یا وظیفوں میں لگ جائے، تو انہی لوگوں کے لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ناداں گر گئے اس وقت سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ علامہ اقبال کے اشعار کی تشریح اس طرح سے کی جا رہی ہوتی ہے جو انہوں نے مسلمانوں کا عقیدہ درست کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، لکھے تھے کہ انسان جو اپنا سر پیٹ کے رہ جاتا ہے۔ میری پہلی تقریر اسی طرح سے ہوئی تھی کہ مجھے ایک ہماری آنٹی نے کہا کہ آپ اچھا بول لیتی ہو تو آپ یقیناً اچھی تقریر کر لو گی، لیکن میں نے ان کو رد کر دیا۔ لیکن میں جماعت اسلامی کے ایک پروگرام میں گئی، وہاں علامہ اقبال کا ایک مصرع دیا گیا تھا کہ اس مصرعے پہ جو ہے وہ آپ نے تقریر کرنی ہے۔ وہاں بڑی بڑی ان کی نامور قسم کی جو تھی وہ مقرر خواتین جو ہے وہ تقریر کر رہی تھی، لیکن کسی بھی ایک آدھ نے وہ اس موضوع کے لحاظ سے جو علامہ اقبال نے شعر لکھا تھا تقریر نہیں کی۔ تو مجھے جوش چڑھا، میں اسٹیج پہ گئی اور میں نے کہا مجھے موقع دیجیے تھوڑا سا بیان کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کر لیجیے۔ تو تقریر وہ سب کو بہت پسند آئی، اور جو ہے وہ وہاں بیٹھی ہوئی جو ان کی تھیں، کیا کہتے ہیں ان کو، کہ جنہوں نے منصفین، جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا، ججز جو تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ شامل نہیں ہوئی تھی ہمارے مقابلے میں، بالکل آخر میں آ گئیں، لیکن چونکہ آپ نے تقریر بہت اچھی کی ہے اور بالکل موضوع کے لحاظ سے کی ہے تو ہم آپ کو اسپیشل پرائز دے رہے ہیں۔ تو یہاں بہرحال بہت ساری اچھی جماعتیں، بہت سارے اچھے لوگ ایسے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں، جو آپ کو صحیح گائیڈ لائن فراہم کریں گے۔ اختلاف تو ان میں بھی ہے، لیکن یاد رکھیے اختلاف تو ایک گھر میں بھی ہوتا ہے۔ ایک ماں جتنا بھی اچھا کھانا بنا لے، ہر بچہ ہر چیز کو پسند نہیں کرتا۔ رنگ سارے قدرت کے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور لیکن ہر رنگ ہر ایک کو پسند نہیں آتا، اور نہ آپ کے دین نے، قدرت نے اس چیز پہ پابندی لگائی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو پسند کی شادی، لکھنے پڑھنے بولنے کا برابر کا حق دیا گیا ہے، تاکہ ہر انسان اپنی فکر کے مطابق سوچے سمجھے اور بات کرے۔ اس کو اس حق سے روکنا جرم ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی اور کہا کہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے، وہ شخص مجھے پسند نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اپنے باپ کو بلوا۔ یہ کئی طرح سے حدیث جو ہے بیان ہوئی ہے، اور بعض لوگ احادیث غلط کیوں کر دیتے ہیں کہ اس طرح کے 3-4 واقعات بیان ہوئے ہیں۔ تو جو ہے اس موقع پر وہ لڑکی اپنے والد کو لے کر آئی، تو آپ نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر لڑکی سے پوچھا کہ اب بتا کیا کرنا ہے، تو اس نے کہا آپ سے کہ میں تو انصاف ہی چاہتی ہوں کہ اب میرے باپ نے نکاح کر دیا ہے تو میں اس کی رسوائی تو نہیں چاہتی، وہ شخص مجھے ناپسند ہی نہیں ہے بہت، تو ٹھیک ہے میں یہ نکاح قبول کرتی ہوں، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ میری جو بہنیں ہیں ان کے حقوق جو اس طرح سے تلف کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم رک جائے۔ اسی طرح سے قرآن میں ایک جو ہے وہ آیات جو نازل ہوئی تھی مردوں کے لیے کہ تم چاہو تو 1 شادی کرو، 2 شادی کرو، 3 شادی کرو، 4 شادی کرو، اگر تم انصاف کر سکتے ہو۔ تو لوگ اس میں سے ایک کو نکال دیتے ہیں کہ ایک کیوں کہا گیا ہے۔ مطلب 1 شادی پہ آپ اس وقت کر سکتے ہو جب آپ انصاف کر سکتے ہو، آپ کے پاس گھر ہے، آپ بیوی کو عزت حقوق دلا سکتے ہو، آپ صحت مند ہو، اور ایک عورت آپ کو پسند کرتی ہو۔ اگر ایک عورت آپ کو پسند نہیں کرتی، وہ آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہو، کیونکہ یہ حدود میں اپنی پسند سے جینے کا حق اسے اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ تو اگر ہم دین کو ہی تھوڑا ڈھنگ سے پڑھ لیں تو ہم نہ اپنی ہنسی اڑوائیں نہ دوسروں کی ہنسی اڑائیں، جیسے کہ اس کتاب کے معاملے میں ہو رہا ہے۔ ہمیں بنیادی حقوق، ادب، آداب، دوسروں کے عزت اور جو ہے ان کی خواہشات کا احترام کرنا بالکل بھی نہیں آتا۔ عقائد کی آزادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ بے وجہ تمسخر کریں، مذاق اڑائیں یا کتابوں کو اٹھا کے نالی میں پھینک دیں، نہ تو مسلمانوں کو ایسی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ جو ہے وہ 30ویں پارے کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس میں کہا کہ تم جو ہے منافقوں کے خدا کو گالی مت دو، ان کے اللہ کو گالی مت دو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہو لکم دینکم ولی دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔
تو آپ اپنے دین کے لیے کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کفار کی بات کو جج کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ وہ بدستور کافر ہیں یا مسلمان ہو چکے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ دوسرا پیرا بات کر رہا ہے لیکن آپ کی بات احمقانہ لگ رہی ہو، دوسرے کو بے وقوفانہ لگ رہی ہو۔ باہر والے رواداری کا مظاہرہ کرتے آپ کی ایک اچھی چیز کی تعریف کرتے ہیں یا آپ ان کی ایک خوبی کو مان رہے ہیں کہ وہ اپنی حکمتوں سے، اپنی ذہانتوں سے جو ہے وہ ایک اپنے دین کو نہ صرف پہلے مکہ پھر مدینہ اور پھر ارد گرد ایک وسیع دنیا تک پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ صرف ان کی زندگی میں ہی آپ نے بہت کامیابیاں سمیٹ لی تھی اور آپ صرف ان کے اصولوں پہ چلنے کے بعد آپ کے صحابہ نے بھی یہ کامیابی سمیٹ لی، اور اب آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ آپ کی ایک حکمت عملی کو خراج تحسین ہے۔ آپ کے دین کو، آپ مسلمانوں کو نہیں ہے، وہ آپ کے دین کو نہیں مان رہے، وہ آپ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ایک شخص کو مان رہے ہیں کہ وہ بڑا ذہین تھا، بڑا حکیم تھا، بڑا دانا تھا، بڑا فہیم تھا، اور آپ سمجھ رہے ہیں نہیں جی آپ کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تو آپ اگر اپنی دین کی ان خوبیوں کو تسلیم کرتے ہیں، آپ خود میں شعور اور رواداری پیدا کرتے ہیں، دوسروں کی عزت کرتے ہیں، تو آپ کو بھی یہ سب کچھ مل جائے گا۔ نہیں تو آپ خوش ہوتے رہیں کہ آپ کے دین کی فلاں نے تعریف کی، آپ کے دین کی فلاں تعریف کر رہا ہے، فلاں نے آپ سے ان کی تعریف کی، قانون دان سب سے بڑے آپ تھے، سب سے بڑے حکیم آپ تھے، اور آپ جو ہے آج کے دور میں صرف آپ کی تان اٹکی ہوئی ہے کہ گھوڑوں پہ جہاد جائز ہے، 4 شادی جائز ہے، لونڈیاں بھی جائز ہے، جبکہ ساری دنیا کے ممالک میں معاہدے ہو چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کی املاک پہ حملہ نہیں کریں گے، اور سب سے بڑھ کر پہلے مسلمان یہ کام کرتے ہیں۔ تو پھر مرد اس طرح کے جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو مسلمان خواتین بھی ان سے باغی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ان مردوں کو اپنے دین کے علاوہ، عورتوں کے علاوہ کوئی مذہب یاد نہیں ہے، ان کا گزارا عورتوں کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے عزت عورتوں کو نہیں دینی ہوتی ہے، صرف ایک ضرورت کی چیز انہوں نے عورت کو بنا رکھا ہے۔ ایک حوث پرستوں کا مجمع ہے جو اسلام کے نام پہ جمع کیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ یہ خود عورت کو دیکھ کے ٹھوک پہ جا کے پسند کر سکتے ہیں، لیکن عورت ان کی بد فطرتی کو دیکھ کے چھوڑ دے تو وہ گنہگار، مجرم اور طلاق مانگنے والی ملونہ ہے، جس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو اگر رواداری ہے، تہذیب ہے، تو ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافرہ عورت کے کانٹے پھینکنے کے بعد بھی اس سے عزت سے بات کی، اس کو گالیاں نہیں دی، اور ہم اپنوں میں آپس میں چھوٹی چھوٹی خامیوں پہ، اس کی مجبوریوں کا لحاظ کیے بغیر اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ غربت میں، بے چارگی کے عالم میں ہسپتال میں پڑا ہے، کس کو شوق ہوتا ہے کہ وہ فرش پہ لیٹے یا اپنا سامان ادھر ادھر پھینکے؟ اور اگر وہ بندہ سیدھے، اس کو جدید تہذیب کسی نے سکھائی نہیں ہے تو آپ سکھا دو، اگر سکھا سکتے ہو یہ طریقے سے بول دو۔ اگر اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی قانون، کوئی بھی عدالت منع نہیں کرتی کہ آپ نے کچھ غصہ دکھا دیا، یہ آپ کا حق ہوتا ہے، فطری بات ہے کہ جیسے اس نے ناسمجھی میں، جہالت میں آپ کو نقصان پہنچایا، آپ کو نقصان پہنچا تو آپ بھی بول پڑے، لیکن بے سبب بلا وجہ اکڑنا، غرور، تکبر، یہ تو آپ کے دین میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو پیار محبت سے دوسروں کی اصلاح کرنے کی جو ہے دعوت دی گئی ہے۔ آپ کو ان عورتوں کی تو بڑی فکر ہے، آپ نیک بننا چاہتے ہیں، آپ عظیم بننا چاہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سے کہ انہوں نے بیوہ عورتوں کو، مطلقہ عورتوں کو سہارا دیا، حکمتوں سے شادی کی۔ حویث ہوتی تو خدا جا کے ہوتے 25 سالوں کی ساتھ کیوں گزار دیے، پہلے ہی شادی کر لیتے۔ تو آپ ان چند لاکھ عورتوں کے تو بڑے ہمدرد ہیں جو 1، 2، 3% ہے مشرق سے آبادی کا، ان کو آپ سہارا دینا چاہتے ہیں دوسری، تیسری، چوتھی دفعہ کی، لیکن وہ جو پہلی آپ کے گھر بیٹھی ہوتی ہے اس کی عزت حقوق کا آپ کو کوئی خیال نہیں، اور وہ جو عورتیں آپ نے پسند کرنے کے دوران رد کی ہوتی ہیں، ایک ایک مرد نے 5، 5، 10، 10 عورتیں جو ان کے حسن کے معیار میں پوری نہیں اتری ہوتی، ان کی عزت نفس، ان کے حقوق، ان کی خواہشات کا ان کو کوئی احساس نہیں کہ آپ ٹھکرا کے جا رہے ہیں دین کے علاوہ، آپ ان کی صرف شکل، صورت، جسمانی کیفیت جانچ رہے ہیں، یا عمر جانچ رہے ہیں، تو پھر ان کو آپ جیسے ہی سارے ملتے رہیں گے تو ان بیچاریوں کو کون اپنائے گا؟ اس وقت آپ کی تہذیب، آپ کی ذہانت کہاں رخصت ہو جاتی ہے؟ آپ کو عورتوں کا درد صرف اس وقت آتا ہے جب آپ کو خود عورت کی ضرورت ہوتی ہے، حسین ترین عورت آپ کے سامنے ہو، آپ کی پسند کی، آپ کے معیار کی، تو آپ اس کو عزت دینے کو، اپنی بیگم بنانے کو تیار ہو جاتے ہیں، ورنہ آپ کا دین سے اور عقل سے، شعور سے کیا واسطہ؟ پھر ایک عورت جذباتی ہو کے یا ایک
ایسی ہی لڑکی کا باپ جذباتی ہو کے اگر آپ لوگوں کو پکتا ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں، وہ بھی قانون کی نگاہ میں بے قصور ہے۔ چند اور فیصد اپنی پسند کی عورتوں کا اپنے ذہنی طور پر برین واش کیا ہوا ہوتا ہے اور ان کو اپنے مذہب مسلک کے لیے آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم یوں کہا گیا کہ آپ نے جو کہا وہ ثابت کر کے دکھایا۔ آپ نے کسی عورت کو دیکھ کے پسند کر کے شادی نہیں کی تھی، بغیر دیکھے سارے نکاح ہوئے تھے کسی نہ کسی حکمت کے تحت، اور ان سب کو عزت دی گئی تھی۔ عائشہ کنواری اور سب سے قابل تھی، تو ان کی عزت کے معاملے میں آپ نے کبھی کسی سے جو ہے سمجھوتا نہیں کیا۔ ساری بیگمات کو کہہ دیا کہ جی آپ کو سہارا دیا گیا تھا، یہ میری محبوب بیوی ہیں، میں نے ان کی قدر اس طرح سے نہیں کی جیسے ایک عورت چاہتی ہے، اور آپ لوگوں کو سہارا دینے کی خاطر انہیں دکھ دیا۔ اب میں مزید اسے دکھ نہیں دے سکتا، تم میرے معاملے میں پڑھ کے مجھے عاجز مت کرو۔ اسی طرح سے جب ایک عورت چوری کاٹنے کے جرم میں پکڑی گئی، وہ آپ کے خاندان کے قبیلے کی تھی، آپ سے کہا گیا تو آپ نے کہا کہ جب قومیں اپنے قوم کے بڑے لوگوں کو، رشتہ داروں کو رعایتیں دینے لگتی ہیں تو پھر وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم، میری بیٹی فاطمہ بھی اس جگہ پہ ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ اور جب ایک یہودی سردار قید کر کے لایا گیا تو آپ نے اس کو مسجد سے باندھ دیا، لیکن اس سے عزت سے پیش آئے، اس سے پیار محبت سے جیسے ایک حسین عورت سے بات کی جاتی ہے کرتے رہے، اس کو روز دین کی دعوت دیتے رہے، اور تیسرے دن دیکھا کہ وہ دعوت قبول نہیں کر رہا تو کہا کہ اسے چھوڑ دو، یہ سردار آدمی ہے۔ تو آپ کے حسن اخلاق سے وہ مسلمان ہو گیا، اتنا متاثر ہوا، اور اس کے بعد اس نے اپنے پورے خاندان قبیلے کو اس طرف کر لیا۔ بی بی صفیہ لے کر آئی گئیں تو ان کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ جو ہے وہ حلیف بن گیا کہ ان کی بیٹی آپ ان کے نکاح میں تھی، اس وجہ سے ان سے نکاح کیا گیا تھا۔ ہم اپنی اچھی بڑی بیٹیوں میں عیب نکالتے رہتے ہیں، خاندان والوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، ان کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں، اس وقت ہمیں بیٹی کے بہن کے حقوق بالکل یاد نہیں آتے۔ آپ سے ان کی رضائی بہن جب آپ سے ملنے آتی تھی تو آپ ان کے لیے اتنی چادر بچھا دیا کرتے تھے، اور ہم جس گھر میں بہن ہوں اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ بہن کو بھی لتاڑنا ڈانٹنا فرض سمجھتے ہیں۔ مشرق کا یہ رواج کیا جائز ہے کہ بھائی چھوٹا ہو تب بھی حاکم ہوتا ہے؟ اسلام نے تو ایسی اجازت نہیں دی۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ماں جو ہے وہ باپ سے 3 گنا حق رکھتی ہے ہر قسم کا، اسی طرح سے بہن بھی عزت کے لائق ہے۔ مرد بیوی کو ڈانٹ سکتا ہے صرف اس وقت جب اس کی بہت بڑی غلطی ہو، اور ایسا عام طور پہ بھی ہوتا ہے، تو یہ کہا گیا کہ بھئی جہاں تک ممکن ہو پہلی دفعہ آپ اس کو عزت سے پیار سے سمجھاؤ، اس کو پہلی دفعہ میں ہی سختی سے نہ جھاڑ دو، اور ہم نے صرف اپنی پسند کا حکم یاد رکھ دیا ہے۔ پر ساری دنیا میں ہی بیویوں کو مارتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ان پہ روک چلاتے ہیں۔ تو ان عمومی احکامات میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ غلام اس زمانے میں ساری دنیا میں عام تھے۔ ان باتوں کو باہر ممالک کے سارے لوگ پڑھ کے مان رہے ہیں کہ اس دنیا کے عام مسائل تھے، سارے کے سارے ساری دنیا میں یہ کام ہوتے تھے۔ عرب عیاش ہوں یا دنیا کے دیگر لوگ، وہ کئی بیویاں رکھتے تھے، ہزاروں لونڈیاں رکھتے تھے، غلام ساری دنیا میں بیچے جاتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، لوگ ایک دوسرے کے حقوق ہڑپ کر جاتے تھے، مرد کو مارتا تھا، کمزور ہوتا تھا تو اس کو بازار میں جو ہے وہ بیچا جاتا تھا۔ تو اسلام نے ان سب کو ماڈیفائی بھی کیا، نسبتاً بہتر بھی ثابت کیا، اور ان بہتر اصولوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا میں اسلام کا ایک نظام قائم کیا۔ ہم ان ساری باتوں کو رد کر کے صرف اپنی پسند کی چند باتیں یاد رکھتے ہیں، تو نہ ہم بھلے ہیں نہ ہمارا دین بھلا ہے۔ چند پڑھے لکھے لوگ جو ہیں آپ کی تعریف کر دیں، پڑھ کے جانچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ کے دین کی، تو آپ خود اکڑ کے پھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے آپ کی تعریف ہو گئی، آپ کی واہ واہ ہو گئی۔